السلام علیکم۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے، اویس سلطان یونیورسٹی آف لاہور کا اسٹوڈنٹ جس نے یونیورسٹی میں فلور سے گر کے اپنی جان دے دی۔ سب کو پتہ ہے بچہ مینٹلی پریشر میں تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف ایک اٹینڈنس کی وجہ سے پریشان تھا یا پھر اس کے فائنینشلی حالات ٹھیک نہیں تھے؟ سب نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بہت باتیں بنائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جسٹس مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس نے اٹینڈنس شارٹ ہونے کی وجہ سے ٹیچر کے اس بیہیویئر کی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کی ہے تو ٹھیک ہے، ٹیچر کو وہاں سے نکال دینا چاہیے تاکہ کوئی اور اسٹوڈنٹ اس چیز کا شکار نہ ہو۔ کل میری ملاقات ایک اسٹوڈنٹ سے ہوئی، یونیورسٹی کا وہ اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ہمیں اٹینڈنس کے لیے اتنا پریشرائز کر دیا جاتا ہے کہ ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، تو ڈیفینیٹلی پھر اس انسان نے مینٹلی ڈپریسڈ ہی ہونا ہے کہ جب اس کی لائف میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، صرف ایک اٹینڈنس کا اس کے اوپر پریشر ہوگا، تو وہ مزید اپنی لائف میں آگے کیسے بڑھے گا؟ بات یہی نہیں رہتی ہے، کیوں آپ لوگ اس کے اوپر عجیب عجیب باتیں بنا رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو فائنینشلی پرابلم تھا، کوئی کہہ رہا ہے ٹیچر کی وجہ سے اس نے ایسے کیا۔ کیا یہ سب کچھ کرنے سے، اس سب چیزوں کے باوجود، کیا وہ بچہ اپنے پیرنٹس کو واپس مل سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو لہٰذا کوئی بھی بات آپ لوگ اس کے اوپر نہ لگائیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس بچے کے دل میں کیا تھا، کیوں وہ اتنا پریشان تھا۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی کسی وجہ سے کسی جگہ پہ نہیں جانا چاہ رہا، کوئی بچہ یونیورسٹی نہیں جانا چاہ رہا، اسکول نہیں جانا چاہ رہا، آپ اس سے پوچھیں کہ آخر کو کیا بات ہے۔ صرف یہ ایک اویس سلطان کی بات نہیں ہے۔ پچھلے دنوں ایک اور اسٹوڈنٹ نے یونیورسٹی کی کسی وجہ سے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیا۔ آخر ہماری یوتھ کہاں جا رہی ہے؟ ہماری جنریشن جس نے کل کو اس پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، وہ سوسائڈ کر رہی ہے۔ آخر کیوں؟ آپ کسی کے بیہیویئر میں تھوڑا سا چینج دیکھیں نا، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کا آفس ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ کیوں نہ ہو، آپ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے سارا دن، ورک پلیس ہو، اسٹڈی پلیس ہو، کوئی کھیلنے کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کے بیہیویئر میں تھوڑا سا چینج دیکھیں کہ وہ پریشان ہے، وہ خاموش ہے، وہ ہنس رہا ہے، تو کیا اس کی ہنسی واقعی میں ہنسی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ریزن ہے؟ اگر ہم سب اس چیز کا تھوڑا سا خیال رکھ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی اپنی پرابلم آپ سے شیئر کرنے سے نہیں ڈرے گا۔ پرابلم کیوں نہیں شیئر کی جاتی؟ کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ آیا یہ بندہ میری پرابلم سمجھے گا یا پھر میری پرابلم کا مذاق اڑایا جائے گا۔ سوسائڈ کا ڈیسیژن ایسے ہی ذہن میں نہیں آ جاتا، بہت کچھ انسان کے اندر چل چکا ہوتا ہے جسے وہ فیس نہیں کر پا رہا ہوتا، یا دوسری چیز آپ لوگ اس چیز کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے جو وہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ آپ یونیورسٹی میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر لاکھ ایونٹس کروا لیں، لاکھ اویئرنیس کمپین چلوا لیں، اگر آپ کسی کی ہنسی کے پیچھے اس کا سمجھ نہیں سکتے کہ ریزن کیا ہے، آخر یہ ایسے ہی ہنستا ہے، کیا یہ ایسے ہی خاموش رہتا ہے، یا پھر کوئی بھی ایویں کسی کو بھی لیبلائز کر دینا کہ آپ تو پہلے ایسے تھے، اب آپ ایسے ہو گئے ہیں، یہ تو رہتا ہی ایسے ہے، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آخر کیوں؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ اگلے کی پرابلم کو سولو کر سکیں؟ اگر نہیں بھی ہے تو آپ کم سے کم اگلے کو اتنا حوصلہ ضرور دیں کہ اس کی وہ پرابلم کہیں بھی نہیں جائے گی، کسی اور کے پاس نہیں جائے گی۔ اور کوئی آپ سے اگر کوئی بات شیئر کرتا ہے، کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے، تو مشورہ ایک امانت ہوتی ہے۔ اپنے تجربے نہیں شروع کرتے تھے اس کے اوپر،
اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ سے اس چیز کو نہیں سمجھا جا رہا تو ایٹ لیسٹ کسی کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کر لیں. کچھ نہ صحیح، اگر آپ کسی کو کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں نہ کروا کے دے سکتے تو پلیز آپ اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہ کھڑی کریں. یہ آج کل کے ٹیچرز کے اوپر تو میں کوئی بات کروں گی نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جیسے اس بچے نے مجھے بتایا کہ یونیورسٹی والوں نے اتنا اٹینڈنس کو جو ہے وہ پریشرائز کیا ہوا اسٹوڈنٹس کے اوپر کہ وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے. تو ڈیفینیٹلی اگر کوئی بندہ گھر سے پریشان ہوگا، یونیورسٹی جائے گا، اس کے اوپر اتنا پریشر آئے گا تو وہ سوسائڈ کی طرف ہی جائے گا. اس کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوگی کسی کو کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک ٹیچر جسے اسٹوڈنٹ کی پرابلم کو سمجھنا چاہیے، آیا وہی اگر اسٹوڈنٹ کی پرابلم کی وجہ بنے گا تو بچہ کہاں جائے گا؟ نہ تو میں نے یہ کہا ہے کہ یونیورسٹی میں وہ ایونٹ نہیں کروانا چاہیے تھا، آخر کا وہاں پہ کوئی آیا تو وہ ایونٹ کنٹینیو رہا ہے نا، تو اس بات کو ہمیں یہیں چھوڑ دینا چاہیے. احتجاج کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ اس بچے کو انصاف ملنا چاہیے. انصاف تو مل جائے گا اس بچے کو، کیا وہ اپنے ماں باپ کو مل پائے گا؟ نہیں نا. تو ایک جان گئی ہے. پلیز اس چیز کو سمجھیں، لوگوں کے لیے مشکلیں نہ پیدا کریں اور اپنی بھی آخرت بھاری نہ کریں. شکریہ.